رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لصبح من السعن والقرآن العظیم الذی اوتیتم۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں کوئی ایسی صورت تھی جیسی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہ القرآن بھی ہیں۔ قرآن مجید میں ماں کا درجہ اس کو دیا گیا ہے، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا ہے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، یہ ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھایا اور پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتحکم الا اليوم، آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منہم ملک، اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ وقال ھذا ملک، پہلے نہیں اتارا گیا ہے یہ فرشتہ، الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فسلم، اس فرشتے نے اتر کر سلام کر، وقال ابشر بنورین، یہ اے اللہ کے محبوب، تم روشنیوں کے لیے 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا تھا۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتین سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ فاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت سنت الترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سویم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا کہ ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک صحابی نے، جنہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسے شفا کی طرف چلا گیا جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ جو انہوں نے 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کر، اس سورت کو دم بنا کر نزول کیا ہے۔ اور یہی بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے، اور جب بھی میں بیمار ہوا
تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات کو یقین کر کے دوائی نہیں لی، بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو۔ اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ یہ عظیم سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلّہ بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس سے گزرے تو میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو آواز دی، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے دوران سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عدی بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز جس نے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَقُلَتْ عَلَيْهِ قرات آپ کی بوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا، کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرؤوا لا تفعلوا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا۔